مولانا ابراہیم فیصل آبادی نے اپنی کتاب فکر آخرت کے تیسرے جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے. پاکستان کے بہت بڑے عالم ہوئے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک انسان کو, ایک نوجوان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اس کی سوچ ہونی چاہیے. اس نوجوان کا نام ہے قاضی ابوبکر رحمت اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جمعہ کے اندر اکٹھا ہونے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف کے بعد درود و سلام ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کے اندر جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے غم ہو تو ایسا. آج جب ہم
کے اندر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نگاہ اڑاتے ہیں اور لوگوں کی رائے لی جاتی ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر کس چیز کی فکر ہے؟ اس دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم دنیا کے اندر کس چیز کی فکر کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر مال و دولت کمائیں گے، عیش و مستی اور آرام کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ مرد ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ اور ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے، آپ دنیا کے اندر کیسے زندگی اور دنیا کے اندر کیسے حالات پر گزارا کریں گے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ کہ دنیا کی غیر قوموں کی طرح آج مسلمان بھی اس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے، اس دنیا کے اندر ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، اچھا گھر ہو جائے، گاڑی بنگلے تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے اندر کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا کہ کس چیز کی اس دنیا کے اندر فکر ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آج ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر یہی ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، ہمارے گھر والے کی زندگی خوشگوار ہو، میرے پاس ایک بہت اچھا گھر ہو، میرے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہو، میں اس کے اندر پوری دنیا کی سیر و تفریح کروں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ دنیا کے اندر اچھی چیز۔ لیکن ایک مومن کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ رب العالمین کا رائے سب سے پہلے تم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر تم جو اعمال کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اس کو تم کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہے۔ اللہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، یہ مت سوچو کہ ہم کمرے کے اندر کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، یہ تو گناہ لوگ نہیں جاتے، لیکن کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ ایک مومن کا غم کس طرح ہونا چاہیے؟ مولانا ابراہیم فیصل آبادی نے اپنی کتاب فکر آخرت کے 3 جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک انسان کو، ایک نوجوان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس نوجوان کا نام ہے قاضی ابوبکر رحمت اللہ علیہ۔ وہ قاضی ابوبکر رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غریب ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی حرام کاموں کی طرف نہیں جا رہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان کے لیے بہت سارے راستے ہیں، غلط راستے بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو غلط راستوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ حلال طریقے سے۔ تو قاضی ابوبکر رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غریب ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی حرام کاموں کی طرف نہیں جا رہے۔
آج بھی ہمارے نوجوان کے لیے بہت سارے راستے، غلط راستے بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو غلط راستوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ حلال طریقے سے کما۔ نوجوان تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں تھی، وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے، گھومتے گھومتے ان کو ایک تھیلا مل جاتا ہے، راستے میں ایک تھیلا مل گیا، اس تھیلے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اور گھر میں جب اس تھیلے کو کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس تھیلے کے اندر ایک بہت ہی قیمتی ہار پڑا ہوا ہے، موتی کے ہار۔ اب وہ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے مجھے تو یہ قیمتی ہار ملا ہے، اب میرے غریبی کے دن ختم ہو گئے، اے قاضی ابو بکر اب تو امیر ہو گیا، اب غریبی کی زندگی ختم ہو گئی، دل میں تمنا۔ اذان ہو گئی، وہ مسجد کی طرف چل دیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، وہ اعلان کرنے لگا، اعلان کرتا ہے کہ آج میں صبح مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، گھومتے گھومتے میرے ہاتھوں سے ایک تھیلا گر گیا، اس میں بہت قیمتی سامان ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو وہ مجھے واپس کر دے، میں اس کے بدلے 500 دینار انعام میں دوں گا۔ جب حضرت قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگے، وہ دل میں سوچنے لگے، اے قاضی ابو بکر تو گھر میں سوچ رہا تھا کہ اب تھیلا مل گیا، وہ ہار مل گیا، اب تیرے غریبی کے دن ختم ہو گئے، تو امیر بن گیا، وہ دنیا کے بارے میں سوچ، لیکن ان کا ضمیر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے قاضی ابو بکر آج اگر تو نے اس بوڑھے شخص کو تو نے وہ تھیلا واپس نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا ضمیر گواہی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی شخص آگے چل رہا ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں، اس کا اگر 10 روپیہ گر جائے تو ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے کہ آگے چلتے ہوئے انسان کو 10 روپیہ ہوتا ہے، دل میں سوچ رہے، آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس تھیلی کو اس بوڑھے شخص کو واپس کر دیتا ہوں، اس بوڑھے انسان کو، اس بزرگ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جانے کے بعد اس کو بیٹھاتے ہیں اور وہ تھیلی واپس کر دیتے ہیں۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص مجھے وہ تھیلا واپس کرے گا، جس کو بھی ملا اس کو میں بطور انعام 500 درہم دوں گا۔ وہ شخص اس نوجوان کو دے، قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ کہتے نہیں، اگر میں چاہتا تو یہ تھیلی اپنے پاس رکھ کر میں امیر بن جاتا، لیکن میں صرف یہ تھیلا، یہ ہار میں صرف آپ کو اس وجہ سے لوٹا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ اللہ رب العالمین جو شخص اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتا ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت میں۔ وہ بوڑھا شخص اس کو لے کر چلا گیا، وہ بوڑھا شخص اس ہار کو لے کر چلا گیا۔ وہ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ ابھی بھی غریب ہیں، اب ان کے لیے مکہ کے اندر رہنا دشوار ہو گیا، وہ سوچنے لگے اب میں کسی دوسرے ملک کا سفر کروں گا اور وہاں روزی روٹی تلاش کروں گا، اور اپنے شہر سے نکل گئے، کشتی کے آنے کے انتظار میں سمندر کے کنارے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے، کشتی میں سوار ہو گئے، جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچتی طوفان اٹھتا ہے اور اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی طرح وہ قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ کنارے پہنچتے، رات کا وقت ہو گیا، ایک گاؤں میں پہنچتے، گاؤں میں فجر کا وقت ہو چلا تھا، اس مسجد میں دیکھتے کوئی موجود نہیں ہے، قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ اذان دیتے، نماز
نماز پڑھاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس واقعے پر غور کیجیے. اس دنیا کے اندر جو فکر آخرت کی فکر کرتا ہے, اس دنیا کے اندر آخرت کا غم ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت بھی ملنا ہے. امام رکھ لیا گیا, وہاں کے گاؤں والوں نے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ امام رہنا چاہیں تو آپ اس مسجد کے رہ سکتے. قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں کی مسجد میں امام رہ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک بڑا شخص آیا اور قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا آپ نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے شادی نہیں کی. تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں ایک یتیم لڑکی ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے, وہاں پر بوڑھا شخص بھی موجود ہے. وہ بوڑھا شخص کہنے لگا تم اپنی بیوی کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہو, کیا تم نے کبھی لڑکی نہیں دیکھی ہے؟ قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں, میں اپنی بیوی کو نہیں بلکہ اس لڑکی کے گلے میں جو ہار ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ وہی ہار ہے جو مجھے مکہ کے گلیوں میں ملا تھا. اور جس لڑکی شادی ہوئی اس کے گلے میں وہی ہار ہے. وہ شخص کہنے لگا ہاں, اس لڑکی کا باپ جو کئی مہینے پہلے انتقال ہو گیا, وہ مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے گئے تھے, اور جب حج میں گئے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کا قصہ بیان کیا تھا کہ مجھے میرا جو ہار تھا, میرا جو تھیلا تھا, وہ مکہ کے گلیوں میں جاتے جاتے گم ہو گیا تھا اور ایک نوجوان کو ملا تھا اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ مجھے واپس کر دیا. سارا قصہ بیان اور اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا. اور اس بزرگ نے ایک اور بات بتائی کہ جب وہ شخص مکہ سے واپس اس گاؤں کے اندر آیا تھا تو اس نے لوگوں کے سامنے اس نوجوان کا قصہ سنایا تھا, اور وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اے اللہ رب العالمین میرے لیے اسی نوجوان کو میری بیٹی کا داماد بنا, میری بیٹی کا شوہر بنا, میرا داماد بنا. اور کیجیے انہوں نے اللہ کے لیے اس ہار کو مکہ کے اندر واپس کر دیا تھا. اللہ رب العالمین رسول کو واپس اسی دنیا کے اندر, آخرت میں تو اس کا الگ سے حصہ. اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو آخرت. آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو ٹھگ لیں گے, لوگوں سے بےایمانی کر لیں گے, لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے, بچ جائیں گے, نہیں بچیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ, جب قیامت قائم ہوگی سارے انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم کی اولاد اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. جس طرح انسان پلر گاڑتا ہے اسی طرح انسان بھی وہاں پر ہل نہیں سکتا. پلر جس طرح ہلتا نہیں ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان ہل نہیں پائے. اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ, پہلا سوال او میرے بندے بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر 60 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی عطا کی تھی, اس کو تم نے کہاں گزارا؟ پہلا سوال. پھر ہم نے غور کیا کہ جو ہماری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال گزر چکی ہے اس کا حساب نہیں لگایا. دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, او میرے بندے بتا تم کو دنیا کے اندر میں نے جوانی دی تھی, اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کا حساب. تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ, تیسرا سوال ہوگا
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. او میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر جو مال دولت کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سارا مال آ جائے. ہم یہ نہیں سوچتے کس طریقے سے آئے. چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقْهُ. تو نے اس مال کو جو کمایا اس کو کہاں خرچے ہوگا؟ پانچواں سوال ہوگا تو او میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر جو علم حاصل کیا تھا, جو تو نے دنیا کے اندر جلسوں کے اندر خطبوں کے اندر جو باتیں قرآن و حدیث کی سنی تھی اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. تو نے دنیا کے اندر جو کچھ سنا جو علم حاصل کیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ ہمیں آخرت کا غم ہونا چاہیے. ہم تو اس دنیا کے غم میں ڈوبے ہوئے. ہر وقت ہماری سوچ ہے کہ فلاں جگہ کیسے پیسہ مل جائے گا, فلاں کام فلاں کو کیسے ڈھک کر پیسہ کماؤں گا, فلاں سے زیادہ کیسے آگے بڑھ جاؤں گا. ہماری یہی سوچ ہے. آج ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. صحابہ کرام جیسا فکر ہونا چاہیے. آج ہمارے گاؤں سماج کے اندر معمولی سا عہدہ مل جائے تو وہ فوراً گھر بناتا ہے, گاڑی خرید لیتا ہے. کہاں سے خریدتا ہے؟ وارڈ پنچایت مکھیا چند سالوں کے اندر ہی امیر بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر رہتے تھے لیکن ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دمشق کے اندر حمص کے اندر ایک گورنر میں ان کا انتقال ہوا. ان کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر بن سعد کو وہاں کا گورنر بنایا. گورنر آج ہمارے ہندوستان کی لحاظ سے وہ ایک منتری بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں ایک منتری کا حال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا دمشق کا گورنر بنایا. اور ان کا حال کیا ہے؟ اور جب ان کا گورنر بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنا, زکات کے مال وصول کرنا اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دینا. گورنر بنا کر لے کر بھیج دیا. 2 سال گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر نہیں مل رہی ہے. ایک خط لکھتے ہیں کہ اے عمیر, میں نے تجھے وہاں کا گورنر بنایا ہے اور تم نے مجھے کوئی خبر نہیں دی, وہاں کا حال کیا ہے؟ خط لکھتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ خط پہنچ جائے تو فوراً میرے پاس آ جاؤ. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ کالے پڑ چکے ہیں, ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا کیا حال؟ حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ عمر, آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے لوگوں کا زکات وصول کرنا اور غریبوں میں بانٹنا, اور تو میں نے وہاں پر لوگوں کو لگا دیا اور زکات کے مال اکٹھا کیے اور میں اس کا مالک نہیں بنا بلکہ میں دوسرے کو مالک بنا دیا کہ تم زکات کے مال اٹھاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو. مجھے اس کی خبر تک نہیں ہے. حضرت عمیر بن سعد نے کیا کہا کہ عمر, اب مجھ سے نہیں ہوگا, اب میں دوبارہ گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں, اب چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. غور کیجیے, آج اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں کوئی عہدیدار بن جائے, اس کی آخری سانس تک اگر اس سے کہا جائے کہ تم رہو گے تو کبھی انکار نہیں کرے گا. لیکن وہ صحابہ کرام منتری, لیکن وہ انکار کرے. حضرت عمیر بن سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بھیج دیتے ہیں, لیکن ان کو شک ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے مال چھپا کر کے گھر کے اندر لایا اور گھر بنائیں گے, یشو مستی سے کھائیں گے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ تم حضرت عمیر بن سعد کے گھر میں تم غلام تم مہمان بن کر جاؤ، تم 3 دن مہمان رہنا، اگر حضرت عمیر بن سعد تم کو مرغا مسلم کھلائے تو مجھے آ کر بتانا انہوں نے مال چوری کر کے لایا ہے، اگر اس کے گھر میں جاؤ اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے تو بھی بتانا۔ وہ غلام حضرت عمیر بن سعد کے گھر میں مہمان آیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے کے بعد اس مہمان کو ایک روٹی آتی ہے، پھر 24 گھنٹے گزر گئے، پھر ایک روٹی، پھر 24 گھنٹے گزر گئے، ایک روٹی آئی۔ پڑوسی میں ایک شخص تھے، وہ آئے اور اس مہمان سے کہنے لگے اے مہمان بتاؤ کیا تم حضرت عمیر کو اور اس کی بیوی کو مارنا چاہتے ہو؟ 24 گھنٹے میں تمہارے پاس ایک روٹی آتی ہے اور وہ روٹی ان کے گھر میں صرف اور صرف ایک روٹی بنتی ہے اور وہ ایک روٹی تم کو کھلا دیتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ عمیر اور اس کی بیوی کو مار ڈالو؟ اگر تم مہمان بننا چاہتے ہو تو چلو میرے گھر میں مہمان رہو۔ ایک گورنر کا حال کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی ہوئی مہمان کو دی۔ یہ تھا صحابہ کرام کی فکر آخرت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال و دولت ہے، اس کو کس طرح لوٹ لیا، فلاں کا پیسہ ہے اس کو آدھا کس طرح لوٹ لیا جائے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کا ہمیں غم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ بلڈنگ بنائی ہے، گھر بنایا ہے، کیسے پیسے سے بنایا۔ کبھی گھر کے باہر ہم کھڑے ہو کر اپنی بلڈنگ کو 2 منزلہ 3 منزلہ اس کو دیکھے کہ کتنی منزلہ میں نے پسینے کی کمائی سے کمایا ہے اور کتنے لوگوں کو لوٹ کر بنایا۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں یہیں پر رہ جانے والی۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرنی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ آج جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قبرستان کتنا بڑا ہے، آپ لوگوں نے قبرستان کتنے میں خریدا، یہ اس طرح کیوں؟ لیکن ہمیں وہاں پر جا کر قبرستان کے اندر جا کر قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دیتی، لیکن جب وہ قبرستان میں جاتے کتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے اندر جاتے اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو جا رہی ہے، داڑھیوں سے زمین پر آنسو گر رہے ہیں۔ ان کے غلام ام ہانی پوچھتے ہیں اے میرے آقا، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا اتنا نہیں روتے جتنا آپ کے سامنے قبر کے بارے میں، قبر کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم نبی کی حدیث سن لو گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول منازل الاخرہ، آخرت کی ان قبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کوئی انسان قبر میں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا تو اس سے آنے والی منزل اس سے آسان ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی قبر کے اندر کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد آنے والی زندگی اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی وہ پھر بھی اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنوں تم اللہ سے ڈرنے کے بعد تمہیں یہ سوچنا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے سارے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آج چھوٹا سودا مل جائے
गांव का वार्ड, पंचायत, सारे माशरे के गरीब लोगों को ढककर अपना घर बना लेते, सारे लोगों को ढककर खुद महल बना लेते। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर आप तो महल बना लेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने क्या जवाब? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बादशाह है, लेकिन उनका हाल क्या है? बैतुल माल के अंदर बैठे हुए, बैतुल माल के अंदर बैठे हुए खिलाफत का काम कर रहे हैं। सरकारी तेल से एक रोशनी जल रही है। उसी दरमियान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं, अरे उमर, आपसे कुछ काम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि अगर सरकारी काम है तो इस चिराग के सामने बैठ जाओ, और अगर जाती काम है तो इस चिराग को बुझा देते हैं, चलो किसी दरख्त के नीचे बैठ कर काम करते हैं, बात करते हैं जो काम है और कीजिए। आज हम अपने माशरे और समाज में गरीबों के साथ क्या मामला है? आज हमारा हाल ये है कि दुनिया की फिक्र में अपनी जवानी को गुजार रहे, अपनी उम्र को यूं ही गुजार रहे। आज हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं कि अभी हमारी जवानी है, जब बुढ़ापा आ जाएगा सब नमाज पढ़ेंगे, और ये इलेक्शन का वक्त है, और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर खराब हालत है तो मुसलमान नौजवान, हर गांव और समाज में नेता पैदा हो गए। 100 रुपया 200 रुपया दिया जाता है और वो दिन भर उन नेताओं के पीछे भागते हैं। अगर उनका कुछ हो जाता है तो वो पूछने वाला नहीं, और अपनी जवानी को इन्हीं के पीछे तबाह बर्बाद कर देते हैं। और जब ये बुढ़ापे की उम्र में आ जाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ नहीं। आज हमारे माशरे और समाज का यही हाल है, हमारे नौजवानों का हाल यही है कि अपनी जिंदगी को यूं ही तबाह बर्बाद कर रहे हैं किसी नेता के पीछे। अगर वो लोग कुछ दें तो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते, अपने कुछ नहीं बनना चाहते। अल्लाह के नबी हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, एक खलीफा है, उनका क्या है? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला 40 सालों से तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। गम किस तरह होना चाहिए? 40 सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। 40 साल के बाद एक रात क्या होता है, अचानक वो जागते देखते कि फजर का वक्त हो गया है। फजर का वक्त वो सोचो फिक्र में पड़ गए कि आज 40 सालों के बाद मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। तहज्जुद की नमाज, आम नमाज नहीं। आज तो अच्छे अच्छे नमाजी इस ठंडी के मौसम में नमाज को छोड़ देंगे, कोई काम आ गया नमाज को छोड़ देंगे। लेकिन एक बादशाह का हाल है, 40 सालों से वो लगातार तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। रात को तहज्जुद की नमाज छूट जाती है, सुबह रोना शुरू कर दिया, रो रो कर निढाल हो गए। फिर दूसरी रात आती है, दूसरी रात आती है, अभी फजर का वक्त भी नहीं हुआ, अभी तहज्जुद का वक्त भी नहीं हुआ। एक शख्स आता है और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगा देता है। उस वक्त हजरत अमीर माविया एक खलीफा होते, बादशाह, क्या देखते हैं कि एक शख्स आता है और हजरत अमीर माविया को तहज्जुद की नमाज से पहले ही जगा दिया। ताज्जुब में पड़ गए, उससे सवाल करते हैं कि दरवाजे बंद हैं, पहरे लगे हुए हैं, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? उस शख्स ने कहा, मैं इंसान नहीं बल्कि मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरिश्तों से कहा है वो मैं सुनकर आया हूँ। जब तुम्हारी कल तहज्जुद की नमाज छूट गई, तुम दिन भर रोते रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से बयान किया कि मेरे बंदे की 40 साल के बाद एक रात को तहज्जुद की नमाज छूट गई। वो इतना ज्यादा रोया, और उसके बदले में मैं उसे
का बदला दे रहा हूँ, ये मैं सुनकर आया हूँ। और आज इसलिए मैं तुमको तहज्जुद की नमाज से पहले जगा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तहज्जुद की नमाज छूट जाए और तुम दिन भर रो, तुम दिन भर इतना ज्यादा रो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको 500 नमाजों का बदला दे दे। इसी वजह से आज मैं तहज्जुद की नमाज से पहले ही तुमको जगा दे रहा हूँ। और करिए कैसे नमाजें, कैसे दुनिया की फिक्र करने वाले तू आखिरत का गम रखने वाले, दुनिया की फिक्रे और आखिरत की फिक्र दोनों जरूरी। कैसे लोग थे, कैसे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ईमान कितना मजबूत बनाया कि वो लोग इस दुनिया के ओहदे, इस दुनिया की माल दौलत मिलने के बावजूद भी आखिरत की फिक्र करते। आज हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम दुनिया की फिक्र में कहने की बहुत सारी बातें वक्त खत्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को फिक्र आखिरत और आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब व किताब देना है, उन तमाम चीजों को हमारे ज़हन के अंदर उतार दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें बुरे आमाल से बचाए और नेक बनाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी बिमा फ़ीहि मिन आयातिल हकीम इन्नहु काना जवादन रऊफ़न रहीम।